الصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارات من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالسرور۔ قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کے درمیان حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دین اسلام پر یہ جمع ہونا رب کائنات آپ کا ایک ایک قدم قبول فرمائے۔ قرآن کریم سے مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس سے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ فرمایا ہے اللہ جل شانہ نے، اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایمان والی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا پیغمبر کسی کام کا حکم فرمائے تو وہ اپنے کام میں اپنا بھی اختیار سمجھے، اپنے کام میں بھی اپنا اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ قرآن کریم کلام ذاتی ہے معزز سامعین کرام، اور انسانی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ دعوت حق یا ایھا الناس، اے اولاد آدم سے ارشاد فرماتا ہے۔ جب بات یا ایھا الذین آمنوا پر پہنچتی ہے اللہ کی توفیق اور اس کے کرم سے، تو پھر بات آتی ہے اعمال الصالحات کی۔ آیات کریمہ میں شان نزول بھی بیان فرمایا گیا، اور وہ واقعات جو پیش آئے جس میں رہنمائی بارگاہ اعزی سے نصیب ہوئی، یہ صورت بھی ملتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات بھی بیان فرمائے گئے، جو جیسا انہوں نے کردار اختیار کیا، جہاں وہ بیان فرمایا گیا اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ارشاد فرمائے۔ تو جب کوئی بات کلام ذاتی میں اللہ نے ارشاد فرمائی ہے تو بنیادی طور پر وہ اصول ہوتا ہے، اس میں زمان و مکان کی قید نہیں رہتی، اس طرح کا عمل کہیں کبھی کوئی اختیار کرے گا ویسے نتائج پائے گا۔ یہ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں بھلے سبب کسی خانگی فیصلے کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پر سوچنے کا وقت مانگا گیا ہو، لیکن اللہ جل شانہ نے پسند نہیں فرمایا کہ بندے مومن بیان فرمایا، ایمان والا مرد، صاحب ایمان اور ایمان والی عورت، یہ وہ رشتہ ہے جو بندگی کا رب کائنات نے اس بشر کے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ اپنی معراج کو گامزن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہونے کے بعد۔ وگرنہ کل ہم بالازل
قرآن کریم جانور سے بھی بری کیفیت بیان فرماتا ہے کہ بے ایمانی پھر جانور سے بھی برا بنا دیتی ہے۔ اب جب شان نزول سے پھر آپ اس کے اصول پر آ کر دیکھیں گے تو پھر قیامت تک بندے مومن کی راہ انتخاب اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی ہے، اٹس مائی چوائس، تو اللہ کریم کی طرف جب اپنی آپ کو مخلوق کی نسبت سے دیکھو گے تو تو تھا کہاں، اس نے تو تجھے ہونا عطا فرمایا۔ تو کہتا ہے مجھے یہ نہیں پسند، میں یہ نہیں چاہتا، میں ایسا نہیں کروں گا، تو جب تو نہیں تھا تو اس کارگاہ حیات کی کون سی شے رکی ہوئی تھی؟ اور جو تو ہے، تیرا ہونا اس کارگاہ حیات میں کون سے کمال لگا رہا ہے؟ وہ کون سے گل ہیں جو تیرے ہونے سے کھل رہے ہیں کہ رب کائنات نہ چاہے اور تو چاہے تو ویسا ہو جائے جیسے تجھے پسند، اور یقیناً کل تو نہیں ہوگا، یقیناً کل تو نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے افراد کو ہم نہیں جانتے جو محفل کی جان ہوا کرتے تھے؟ آپ لوگ جتنا سفر باہر کا کرتے ہیں یا جتنا باہر منتقل ہوئے ہیں تو اللہ کریم آپ کو آپس کی محبت اور عطا فرمائے، تو دوستوں کی محافل سے متعلق پوچھنا ہو تو جو محافل کا انعقاد کرتے ہیں ان سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ تو کیا ایسے دوست، ایسے لوگ نہ تھے جن کے بغیر محفلیں نہیں سجتی تھی؟ سوچنا محال تھا کہ فلاں شخص نہ ہو تو ہم اکٹھے ہوں، ایسا تھا کہ نہیں؟ تو جب ایسے لوگ نہ ہوں تو کیا دنیا میں محفلیں نہیں سجی؟ کیا سورج کا طلوع و غروب رکا تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو سفر ہے، اس سفر میں جس میں ہم سارے مسافر ہیں، یہاں جو اختیار رب کائنات نے دیا اس کا استعمال کیسا ہے؟ اور یہ جو گمان ہے کہ اختیار میرا ہے، اگر اس گمان پر جا کر فرق کرو، پیدائش پر اختیار ہے، شکل و صورت، کس بطن، کہاں، کب، کس وقت تک کو پیدا ہونا ہے، رہنا ہے، کوئی جانتا ہے؟ صحت کیسی ہو، وجود کیسا ہو، حالات کیسے ہوں، اور یہاں سے جانا کب ہو، ہے کسی کے اختیار میں؟ تو سمجھ آتی ہے کہ مالک کی دنیا ہے، مالک کی مخلوق ہے، ہوگا وہ جو وہ چاہے گا، تو پھر کیسا رہا جائے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہدایت اس نے عطا فرمائی ہے، اب راہ کا انتخاب کرنا ہے، کس راہ کے مسافر ہونا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مخاطب کر پایا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں۔ میں انہیں بھی اپنی اس خوبصورت محفل میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ دو جز ہیں، بنیاد ہے جو بقائے انسانی کا سبب رب کائنات نے پیدا فرمایا ہے، جہاں سے ہمارا آنے والا کل پنپتا ہے۔ دونوں مکلف ہیں، دونوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے، اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں رب کائنات نے بالعموم نہیں بالخصوص جہاں مومنین کو مخاطب فرمایا وہاں مومنات کو بھی مخاطب فرمایا۔ تو جب اس انتخاب کی بات آئے گی تو معزز سامعین کرام، میں جب داخل ہو رہا تھا تو یہاں سے جو گفتگو آپ کے حضور پیش ہو رہی تھی اس میں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ،
آپ سے وہ ذکر فرمایا جا رہا تھا جس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن منسلک تعارف میں جب میں داخل ہو رہا تھا یہاں سے نہیں اس حال سے پیشتر، تو جو آواز میں نے سنی اس تعارف کے تحت میرا نام آ رہا تھا، ہم کچھ نہیں ہیں، نہ دعویٰ ہے نہ حقیقت میں کچھ ہے، جو کچھ ہے اللہ اس کے حبیب کا حکم ہے، برکت ہے تو رب کائنات کے نام سے ہے، یہ تسلسل ہے تو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب بات ہدیہ عقیدت کی آئے، جب بات تلاوت قرآن کریم کی آئے، تو میں عرض کروں گا جو گزرا سو گزرا، جو آنا ہے اس میں یہ لحاظ ضرور رکھا کرے۔ میں کلام کروں گا، میرے کلام کی کیا حیثیت، اور اگر میں اپنے کلام کو پرکھوں تو گرامیٹیکلی وہ شاید پورا نہ آئے، اس کے زیر و بم میں، اس کے اعراب میں فرق ہو، میرا ایکسنٹ شاید باقاعدہ نہ ہو، ادائیگی کی کمی بیشی ہو، اور ہدیہ عقیدت پیش ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، اور یہ احساس سینے میں نہ ہو کہ ہم تنگوش ہو جائیں۔ علماء کرام قرآن و سنت کے تحت جب دعا کی ترغیب پر بات کرتے ہیں نا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا درجہ رکھتی ہے، بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے دعا میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رونا نہ بھی آ رہا ہو تو عجزداری کر لو، اس بارگاہ میں دعا کر رہے ہو جو کائنات کا مالک ہے۔ تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ محافل کا انعقاد، دوستوں کی دوستی میں جانا، وہ موضوع جس پر دعوت دی گئی ہو اس کے احترام میں جانا، کسی پہلو سے جانا، ہم بڑے کمزور اور خطا کار۔ اس نزاکت کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، اور یہ عرض میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہدیہ عقیدت پیش ہے، اور ہم سنتے ہوئے نہیں سن رہے، یہ نازک بات بڑا بھار ہے جو اٹھاتے نظر آتا ہے اپنا آپ، رب کائنات اپنی کرم اور رحمت سے معاف فرما دے، وہ بہت ہے۔ حد ادب کا تجاوز ہم نہیں اس بھار کو اٹھا پائیں گے۔ تو جب بات زندگی کی اور احساس کی جائے، جب بات کیفیات کے تسلسل کی جائے، تو یہ سنیا خانہ، یہ جو دل ہے یہ اس کا امین ہے، اور جب دلوں کی بات کرو گے تو جو دل چاہتا ہے، جو فیصلہ صادر کرتا ہے، بندہ مانتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ کے سامنے چوں چراں ہو سکتی ہے، یہ جو نیا خانے میں بادشاہ رب کائنات نے بٹھایا ہے، لوگ اس کے عین مطابق کرتے ہیں، رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب یہاں کی بات آئے گی تو نور ایمان ایک کیفیت ہے، کسی نے کندھے پر تو نہیں اٹھا رہی۔ آپ باہر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، خادم سے ملاقات ہوئی، صبح کا وقت ہے، آپ نے صبح سے متعلق دریافت فرمایا کہ صبح کیسے کی آپ؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف اور امید سے۔ آپ نے فرمایا یہ ایمان ہے۔ تو جب ایمان کی بات آئے گی تو یہ وہ کیفیت ہے جو اس نیا خانے میں ہے۔ جب یہاں تربیت ہوگی پھر بات میری نہیں رہے گی، کیا پسند ہے جو حدود و قیود مقرر فرمائی ہیں اللہ اور اس کے حبیب نے، کیا نہ پسند ہے، کہاں رکنا ہے، جہاں اللہ نے پسند فرمایا میاں وہاں رکنا۔ بندگی کے رشتوں میں معزز خواتین و حضرات بڑی حلاوت ہوتی ہے، اس حلاوت کا احساس قرآن کریم سبق دیتا ہے اعملوا الصالحات، اور اگر
مجھے یہ گمان ہو کہ میرے سجدوں پہ اس کارگاہ حیات کی بقا ہے تو یہ میری غلط فہمی ہے، یہ میری ضرورت ہے کہ مجھے اس قابل کرتی ہے کہ جسے اس نے بندہ بنایا ہے یہ بندگی سے آشنا ہو، سے بندگی کی حقیقت نصیب ہو۔ تو جب ہم اپنے معاملات اور فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو جو بات کلام کی میں نے عرض کی یا بات معاملات میں لے جائیں کرتے ہم وہ ہیں جو دل چاہتا ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ بندگی کا وہ مقام نصیب ہو، ہما وقت شرف ہم کلامی نصیب ہو کہ کچھ سوچنے جا رہا ہوں تو اس کی بارگاہ سمجھ آئے کہ کیا یہ سوچ میرے مالک کو پسند ہے، کیا یہ حلاوت ہے ایمان کی کہ آپ کے حضور ایک صحابی حاضر ہوئے، باہر سے دہی آبادی سے آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیامت کا حساب ہے یہ اللہ کریم خود لیں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو حساب ہوگا یہ کیا اللہ کریم خود لیں گے؟ آپ نے فرمایا بے شک، مسکرائے ہنستے چل پڑے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مسئلہ ہی حل ہو، جب حساب میرے اللہ نے لینا ہے تو وہ تو غفور الرحیم ہے، یقیناً بخش دے۔ اب آپ غور فرمائیں رشتے کا تقاضا، بندگی کی حلاوت، وہ اعتماد جو اپنے اللہ سے ہے۔ تو جب ہم اپنے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ فرما رہا ہے، یہ جو فرمایا نا اسے کہ تم اپنے فیصلوں میں، ہم سمجھتے ہیں اپنا ہے سارا کچھ اس کا۔ یہی کارگاہ حیات ہوتی ہے، اسی میں لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی فانی ساعتوں میں وہی مقام ہوتے ہیں لوگ نفرت سے دیکھنا پسند نہیں کرتے، اتنا زیر و بم آتا ہے حالات اور واقعات۔ اور یہ تعلق جو بندگی کا ہے، جو شرف ہے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا تقاضا نہیں کہ یہ جو زندگی کی صبح اور زندگی کی شام تک کا سفر ہے، اتنی ساری زندگی ہے نا، وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ پیدا ہوئے تو آذان ہے تو جنازہ کیا جماعت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک ایک آیا کریمہ جتنی رہنمائی دنیا سے متعلق فرماتی ہے اتنے حصے آخرت کے بیان فرماتی ہے۔ جتنا تذکرہ دنیا کا فرمایا گیا ہے اتنا تذکرہ آخرت کا فرمایا ہے۔ اور یہی آیا کریمہ سمجھ آ جائے، اس کی حقیقت کو بندہ پا لے، زندگی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ ہم اپنا پورا زور لگاتے ہیں محترم سامعین کرام اپنی پسند کے لیے، اور پسند اللہ کی میں پسند ڈھل جانا نصیب ہو جائے تو جہاں شکر گزاری کی ضرورت ہے وہاں شکر گزاری نصیب ہو رہی ہوگی، اور جہاں کیفیت صابر کی درکار ہے وہاں صبر نصیب ہو رہا ہوگا۔ میں آپ کی طرح، اگر آپ مجھے ایک کسان کی طرح دیکھیں گے تو اسی کاشت سے گزر کر، اگر آپ مجھے ایک ملازم کی حیثیت سے دیکھیں تو ملازمت سے گزر کر، اگر آپ مجھے کسی کاروباری حالات سے دیکھیں تو چھوٹے موٹے کاروباروں سے گزر کر، میری زندگی ایسے گزرتی آئی ہے کہ میں خواب میں رہ کر نہ بات کرتا ہوں اور نہ خواب کی بات مجھے آتی ہے۔ آپ کسی شعبہ ہے زندگی میں رہتے ہوئے یہ کہ میں وہاں حق کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ہماری چوائس کیا ہے بات یہ ہو سکتی ہے، ہمیں کیا پسند ہے، ہم اس زندگی کو کیسے بسر کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ بات اور الگ بحث ہے۔ اور یہ جو قیمتی ترین شے فرصت کی صورت میں رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، جسے ہم خرچ کر رہے ہیں
جو ہم کہتے ہیں نا سنائیں کیا حال ہے، کیسا وقت گزرا، ہم کہتے ہیں خوب گزر رہا ہے، یہ محض گزارنے کو نہیں ہے۔ ایک ایک گھڑی کا حساب ہے، ایک ایک گھڑی جو استعمال کی اس کی ادا سے، اس کا کیا مصرف ہے۔ تو جب ان حقائق کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہاں وہ معاملہ ہے جہاں سے فیصلہ درکار ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ جب بھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ نے اپنی مصروف ترین زندگی سے، قیمتی وقت سے یہ ساعتیں نکالی، اور میں بھی جو گزارشات پیش کر سکتا ہوں صدقے دل سے آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، ہماری بہنوں کا وہ درجہ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ وقت ہمارا اخلاص سے بسر ہو، اور جب آپ اس کیفیت کو پانا چاہیں کہ میری زندگی کی صبح و شام اللہ کی رضا میں ڈھل جائے، تو خصوصیات اللہ کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس سے پچھلی جو آیا کریمہ ہے، لمبی آیا کریمہ ہے، تو میں اختصار میں ترجمے سے عرض کرتا ہوں، آپ سے عرض کروں گا۔ تو اللہ کریم نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، جسے یہ کیفیت نصیب ہو، وہ کیسا ہو تو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، بنیاد ایمان فرمایا، ایمان بنیاد ہے معزز خواتین و حضرات۔ فرمایا والقانتین والقانتات، فرما برداری، ماننا کافی نہیں ہے، ماننے کے مطابق ڈھلنے کی ضرورت ہے۔ والصادقین، صادقات، دونوں کو مخاطب فرمایا۔ شان نزول میں ملتا ہے کہ خواتین کی یہ خواہش اور دعا تھی کہ بالعموم مخاطب جب فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں تو مردوں کو مخاطب فرمایا گیا ہے، ہمیں بھی مخاطب رب کائنات فرماتے، اللہ کریم نے یہ جذبہ قبول فرمایا۔ تو جب صدق کی بات آتی ہے تو ضرورت ہے میں جو کلام کر رہا ہوں کیا یہ صدق پر مبنی ہے، سچائی ہے؟ میری زندگی کی صبح و شام جو ہے، لین دین جو ہے، جو دوستی ہے، اس میں صدق ہے؟ میرے رشتوں میں صدق ہے؟ میرے امور جو دنیا کے ہیں ان میں صدق ہے؟ سچا کھرا بندہ۔ والصابرین والصابرات، دوست، صابر مرد، صابر عورت۔ اب ہم صابر پتہ کسے سمجھتے ہیں؟ بالعموم سمجھا جاتا ہے جسے کوئی دکھ پہنچے اور وہ حوصلہ کر جائے، روئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو چھلکے ہیں۔ صبر کے مفاہیم میں اپنے آپ کو پوری طاقت سے اللہ کے حکم پر روک لینا، اگر مفہوم پوچھو تو یہ بنتا ہے۔ بے شک دکھ اور تکلیف پر صبر ہے، لیکن جب آپ کلی معنوں میں دیکھو گے تو پھر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر سختی سے روک لینا صابر کی کیفیت ہے۔ فرمایا والخاشعین والخاشعات، خشوع کیا ہے؟ کیفیت ہے۔ خشوع و خضوع، جو کہہ رہے ہو وہ کہہ بھی رہے ہو، جو مان رہے ہو کیا وہ مان بھی رہے ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں ماڈرن آج، یو مین اٹ؟ تو وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ جو مان رہے ہیں، کیا ہم وہ مان بھی رہے ہیں؟ والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے، جو اس نے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ ہے۔ تو اللہ کی راہ کا خرچ صرف وہ اعلان نہیں ہے کہ یہاں مجھے کہیں خرچ کی ضرورت ہے تو میں تمام جو سامعین ہیں انہیں اس بات کی موٹیویشن دیتی رہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ سارا آپ کا وہی ہے،
جو جہاں آپ میری ضرورت کو پورا کریں گے۔ کبھی غور فرمائیے گا کہ انفاق فی سبیل اللہ میں جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، جو اللہ کریم نے آپ کو استعداد عطا فرمائی ہے، جو رب کائنات نے آپ کو حیثیت عطا فرمائی ہے، جو اللہ جل شانہ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی ہے، اب آپ کہیں گے کہ کیا مولانا بات کرتے ہو بادشاہی کی؟ یہ جو 3 ہاتھ کا وجود ہے اس کا بادشاہ کون ہے؟ کسی گھر کا سربراہ اس کا بادشاہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہر ایک اپنی حیثیت میں بادشاہ ہے، اس کے تحت جو کچھ ہے اس کا وہ جواب دہ ہے۔ تو جب بات آئے گی خرچ کی، خیرات کی اس کے نام پر، تو اچھا لفظ کسی کے لیے بول دو گے نا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے تحت آ جائے گا۔ تو کبھی غور فرمائیں ہمارے لہجوں کی تلخی نے ہمیں کتنا بکھیر دیا ہے، اور ایک لفظ کا ادب میں ادا کرنا کتنی تلخیوں کو مٹا سکتا ہے۔ تو کیا جہاں میرے الفاظ کی ادائیگی کی ضرورت ہے، میں اس ادائیگی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں؟ یہ وصف اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کن کے وصف بیان ہو رہے ہیں؟ جنہیں اس درجے کا ایمان نصیب ہوگا کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا فیصلہ ہے، ابتدان کام سے پہلے وہ مان رہے ہوں گے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ مجھے پسند ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی طرح پھر بات روزہ دار کی آتی ہے، اسی طرح بات پھر حیا کی آتی ہے، والحافظین فروجہم۔ ابھی غور کیجیے نماز کی ادائیگی ہماری زندگیوں میں کس درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ معمولات زندگی اور یہ بالعموم مصروفیت کیا ہوتا ہے، بڑے مصروف سے نماز گزر گئی، قضا ہو گئی، دوست آ گئے، نماز قضا ہو گئی، طبیعت خراب تھی، سر درد تھا، نماز قضا ہو گئی۔ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ یقین مانیں، ٹیکسی کا لائسنس لینا ہو، میڈیکل کی ڈیٹ ہو، اور یہ جو پیپر کی اپائنٹمنٹ ہے وہ تو ذرا اور اہم ہو جاتی ہے، میں وہاں تک جاتا ہی نہیں، یہیں تک آپ رہ لیں کہ ڈاکٹر کو اپائنٹمنٹ کتنی دفعہ ہم چھوڑ کے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، وہ نماز جو ہمیں شرم و حیا کا پیکر بناتی ہے، وہ نماز جو اس مشت غبار کو شرف ہم کلامی عطا فرما رہی ہے اپنے اللہ رب العالمین سے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے سجدوں پر کائنات کا انحصار نہیں، ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ جو شرف جس کے لیے رب نے پیدا فرمایا اس قابل ہو سکے۔ تو نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور قرآن کریم برائی اور بے حیائی کی حدوں کو تجاوز یہاں بیان فرما رہا ہے کہ وہ حد تجاوز نہیں کرتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ تو ایک نگاہ کا اٹھنا، اس میں بھی حیا یا بے حیائی کا دخل ہوتا ہے، اور نماز عمل سے، غلط عمل سے، بے حیائی اور برے کام سے روکتے ہوئے حیا کے پیکر تک بندے کو پہنچاتی ہے۔ لیکن ادائیگی کے وقت ہماری مصروفیت کی نظر آئے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ میرا فیصلہ یا قوت فیصلہ کس درجے کی ہے، میری پسند کیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو تعلق مخلوق کا خالق سے ہے، بے شک وہ رعایتیں عطا فرماتا ہے، غفور الرحیم ہے۔ قرآن کریم جو ہمیں اس میں درس دے رہا ہے کہ کچھ اوصاف ہیں جن کی ضرورت ہے، جیسے اگر صبر کی بات آئے تو یہ وصف جسے نصیب ہو اسے اللہ کا سنگ نصیب ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ ہم ماننے والے لوگ ہیں، گو کہ ہماری زندگی نہ ماننے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم ماننے والے لوگ ہیں، اولیاء اللہ کے ماننے والے لوگ، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں صاحب ایمان وہ ولی اللہ ہے، ہر صاحب ایمان ولی اللہ ہے۔
وہ اس سے جسے ایمان نصیب ہو. اپنا دوست ارشاد فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا. ہم جو ماننے والے ہیں، زندگی میں نہ ماننا بے شمار ہے، چونکہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں تو معلوم ہے جو کرتے ہیں، تو وہ تعلق فرمایا حفاظت کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، پھر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر پانی کا قطرہ پتھر کے سینے پر گرانا شروع کر دو تو ہر گرتا قطرہ بکھرتا جائے گا. گراتے رہو، آہستہ آہستہ پتھر کے سینے میں چھید ہو جائے گا. جہاں پانی لگاتار گرتا ہو یہ نظارہ وہاں دیکھ لیں. نام اللہ کا لیا جائے، یاد اس کو کیا جائے تو فرق نہ پڑے گا. تو تصوف کا جو حاصل ہے معزز خواتین و حضرات، یہ حقائق دکھا دیتا ہے. قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا یہ ان پہلوؤں میں نہیں ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، بندہ رہتا کوئی نہیں، رہتا صرف اللہ کا نام ہے. میں ماری گئی، میں نہیں رہتی کہ مجھے نہیں پسند. بندے کی میں، وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کی میں ماری گئی. لیکن یہ بھی غلط العام ہے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے شاید دنیا رہ جاتی. دنیا کے امور کا سیکھنا، دنیا کے علوم کا سیکھنا آپ قرآن و حدیث سے ثابت. آپ نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. تو چین میں کون سا دارالافتاء تھا؟ علوم دنیا کی اتنی اہمیت آپ نے ارشاد فرمائی. اسی طرح آپ کام کے حوالے سے دیکھیں، لین دین کے حوالے سے دیکھیں، آپ نے کاروباری حیات اختیار فرمائی. وہ مثال جو حق کی ہے اس کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہوتی ہے. تو میں اکثر دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی امور میں بھی ذمہ داری سمجھ کر دوہری محنت کیا کریں کہ یہ کو نہ کہے کہ مسلمان ہے تو یہ نالائق، یہ نماز کے وقفے پر جاتا ہے تو اس کا کام ادھورا ہے، دوسروں سے زیادہ کام کیا جائے تاکہ یہ بات دین کے پہلوؤں پر ہماری ذات سبب نہ بنے اعتراض کا. تو جب یہ اوصاف نصیب ہوں گے معزز سامعین کرام تو پھر یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ پھر بات یہ نہیں ہوگی کہ یہ معاملہ میرا ہے، I don't want to like this. پھر ہم کہیں گے نہیں، یہ میرے مالک کا حکم ہے، جہان اس کا، مالک وہ، میں مخلوق، خالق وہ، تو وہ جو اسے پسند. ان باتوں کو لے کر آئیں تو پھر جب یہاں بات آئے گی اس محفل کے انعقاد کی، اس محفل کا جو موضوع انہوں نے کل UK کے لیے رکھا ہے سراجم منیر کانفرنس، روشن چراغ. قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیر مخاطب فرمایا، روشن چراغ. اور میں ان سے دوستوں سے پوچھ رہا تھا کہ کس آیا کریمہ پر تم اپنا موضوع ڈھونڈتے ہو؟ تو جب انہوں نے مجھے متعلقہ آیات بیان کی میں نے کہا سارا قرآن بیان کرتے جو، سارا قرآن سراج منیرہ بیان فرماتا ہے. تو ضرورت ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی. تو بحیثیت ایک سالک کے شعبہ تصوف میں جو ذمہ داری ہے اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ سلاسل تصوف بڑی قیمتی شے ہے. یہ وہ شعبہ ہے جو قلوب کو کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرماتا ہے. بات وہ کہتے ہیں نا میری تمہاری نہیں ہے، بات جس در کی ہو رہی ہے اس موضوع میں اہمیت بھی کا سبب بھی وہی رشتہ ہے، وہی جگہ.
محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے اس مخلوق کو احسن التقویم ارشاد فرمایا، تخلیق کا نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کی تربیت کا سامان رب کائنات نے کلام ذاتی میں عطا فرمایا ہے، تو اس کا عمل اسے نکھارتا ہے اور بندگی کے اس رشتے سے آشنائی بحیثیت امتی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے دین کو سمجھنے کی، دین کو اختیار کرنے کی، اور رب کائنات اس وقت کی اہمیت سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن کریم متعدد جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حقائق اور پردے کھلیں گے تو پھر طلب اور تڑپ کہ کاش کوئی وقت ایسا جو ضائع کیا ہے اس کے حکم کے بنا گزارا نہ ہوتا۔ جنت وہ مقام ہے جہاں جنتی کو جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ جو چاہے گا اسے ملے گا۔ جنت کی زندگی میں حسرتیں نہیں ہیں، ایک بات جنتی بھی چاہے گا، جو وقت اس کی یاد بنا گزرا ہے وہ نہ گزرا ہوتا، وہ پلٹنا کہ جو وہ وقت اس کی یاد بنا گزرا ہے وہ نہ گزرا۔ تو اس جو تخلیقی شاہکار ہے رب کائنات کا، اس میں یہ استعداد ہے جو میں گزارش پیش کر رہا ہوں، جو دستک میں دے رہا ہوں، اس دستک کو سمجھنے کی استعداد ہے تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اسے کلام ذاتی رہنمائی عطا فرما رہا ہے تو اسے رہنمائی حاصل کرنے کی استعداد میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آئیں ہم اس سے باہر نکلیں کہ اللہ اللہ کرنا یہ شیخ کا کام ہے، قال قال رسول مولانا کا کام ہے، جہاں معاملات جو ہیں سمجھنا ہے مفتی کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں یہ لوگ، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ ضروریات دین کی ذمہ داری ہماری، ان کی نہیں ہے، ہماری اپنی ہے، اور جب بات ان کی طرف آئے گی تو بنیادی ذمہ داری دین کی نہیں، ان کی اپنی ہے۔ تو کبھی سنا لا آف لینڈ، سارے وکیل تو نہیں ہوتے، سارے جو لوگ جس ملک میں رہتے ہیں وہ وکلا تو نہیں ہوتے، بالعموم جو لا آف لینڈ ہے وہ نہیں جانتے۔ تو دنیا میں رہنے کے اصول و ضوابط پر یہ سمجھ آئے کہ لا آف لینڈ جاننا میری ذمہ داری ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، تو بینگ مسلم کیا ذمہ داری ساری مولانا کی ہوگی۔ تو وہ حب چاہیے، تڑپ چاہیے، اور کہتے ہیں نا کیسے میاں جہان کا مالک دعوت دے رہا ہے، بات کیسے یا ایسے اور ویسے کی نہیں ہے، چاہو تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی، وہ عطا فرما دے۔ اللہ کریم اپنے اور اپنے حبیب کی محبت سے نوازے۔ جن دوستوں نے ہمارے مل بیٹھنے کا انتظام فرمایا، رب کائنات ان کی یہ کاوش قبول فرمائے۔ ہم جنہیں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے، رب کائنات یہ حاضری اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اپنی ذات پر توجہ دینے کی توفیق دے اور اپنی اولاد کی تربیت اس کی توفیق دے، وہ کردار دے جو نہ صرف بندے مومن اسے اتفاق کا درس کا سبب ہو، بلکہ اکراس دا بورڈ کمیونٹیز میں ایک عملی تبلیغ ہو جو ہمارا کردار ہو۔ جہاں رہتے ہو وہاں کے اصول و ضوابط اس لیے نہیں کہ یہاں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہے یا نفاذ ہے، اس کے ساتھ جہاں امپلیمنٹیشن کی کمی ہے جب پلٹ کر جاؤ تو بھی اپنے حصے کی جو راہ ہے اس پر سرخ بتی کا لحاظ کرتے جاؤ۔ جہاں سرخ بتی ہو وہ ہمیں رکنا ہے اور اپنے ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے کہنے سے کیا ہوگا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہوگا وہ جو مالک کی رضا ہے، اس نے جو مجھے استطاعت دی ہے۔ میرے لیے سوال یہ ہے کہ تو نے کیا کیا۔ اللہ کریم یہ توفیق دے، ایسا کردار نصیب۔ بہت خوشی ہوئی، ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوشی ہوئی، ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔